بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان منزل بہ منزل فیاض مدثر مبین کے ساتھ یہ سیریل آپ کے سامنے پابندی سے روزانہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سیریل میں ایک مہینے کے واقعات جو پاکستان میں بیتے ہیں، جو واقعہ وقوع پذیر ہوئے ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں، اور وہ جو اہم واقعات ہوتے ہیں، سارے واقعات کا ادراک کرنا یا اس کو بتانا مشکل ہے، اس لیے صرف اہم واقعات پیش کی جاتے ہیں۔ سامعین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اس ایپیسوڈ کو خود واچ کریں، خود ڈسٹریبیوٹ کریں، خود سرکولیٹ کریں اور اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے آگاہ کریں۔ میرا ای میل ایڈریس fayazmubin@gmail.com ہے، آپ اس پہ مجھے ای میل بھیج سکتے ہیں، اور اس پہ جو بھی آپ کی جو رائے ہوں گی یا آپ کے کمنٹس ہوں گے، میں انشاءاللہ ان کو انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو ایپیسوڈ ہے یہ 83 ایپیسوڈ ہے، یعنی 83 ایپیسوڈ ہے، اور اس میں وہ واقعات پیش کیے جا رہے ہیں جو دسمبر 1953 میں پاکستان میں پیش آئے تھے۔ اس مہینے کا سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ امریکہ کے نائب صدر رچرڈ نکسن پاکستان کے دورے پر تشریف لائے، اور یہاں طویل مدت تک آپ نے گفتگو کی اور بہت ساری آپ نے میٹنگز کی۔ رچرڈ نکسن پاکستان کے بہت اہم دوست تھے، اور میں نے جو لسٹ بنائی ہے فرینڈس آف پاکستان کی، ان میں ان کا نام بھی سر فہرست ہے۔ اور حقیقت ہے کہ ایون حقیقت میں جب پاکستان جب تقسیم ہو رہا تھا یا ٹوٹ رہا تھا، اس وقت بھی نکسن نے بہت کوشش کی کہ اس پاکستان کو بچایا جا سکے، لیکن جو شخص پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا اقوام متحدہ میں، وہ اس بات پہ مصر تھا کسی طرح یہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن جائے تاکہ میں دوبارہ وزیر اعظم بن سکوں۔ اور اس کا ایک بہت بڑا رول ہے اس میٹنگ میں، جو لاسٹ کوشش تھی، جس میں صدر رچرڈ نکسن کے نمائندے تھے جناب جارج بش صاحب۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، اور بڑے خود جب وہ باہر نکلے انہوں نے حیرت ہوئی مجھے کہ یہ شخص کس طرح اپنے ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے تیار ہے، اور کیوں نہیں بچانے کی کوشش کرتا۔ ہم سب کوشش کر رہے ہیں، اور یہ شخص جو ہے مصر ہے اس بات پہ کہ بنگلہ دیش کا قیام بنگلہ دیش بنے، اور پاکستان کا کوئی سمجھوتا جو آخری سمجھوتا تھا وہ بھی نہ ہو سکے۔ تو صدر رچرڈ نکسن کو ہمارا سلام، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ ہم نے وہ حقیقت میں پاکستان کے بہت محسن تھے، پاکستان کے دوست تھے، اور پاکستان کی بڑی کوشش کی پاکستان کے لیے انہوں نے۔ اور فوجی 4 دسمبر کو یہاں وہ تشریف لائے، 4 دسمبر 1953 کو، اور 6 دسمبر کو انہوں نے فوجی امداد کے سلسلے میں امریکہ اور پاکستان کی حکومتوں کے درمیان ابتدائی بات چیت مکمل کر لی۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان کو بھاری اماؤنٹ میں، بھاری کمیت میں، بھاری اماؤنٹ میٹیریلز میں پاکستان کی فوجی مدد کی جائے گی۔ 7 دسمبر 1953 کو جناب رچرڈ نکسن نے یہ تجویز پیش کی کہ پاکستان، ایران اور ترکی کا ایک فوجی بلاک بنایا جائے، جو بعد میں RCD کے نام سے مشہور، ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ کے نام سے، لیکن وہ بعض وجوہات کے بنا پر شاہ ایران کی حکومت کے ختم ہونے پر وہ ختم ہو گیا اور وہ چل نہیں سکا دوبارہ۔ تو یہ تھی جناب رچرڈ نکسن کی خدمات پاکستان کے لیے۔ میں جو لسٹ بنا رہا ہوں، جو میرا کام کر رہا ہوں فرینڈس آف پاکستان کے نام سے، اس میں بھی ان کا نام سر فہرست ہے۔ 4 دسمبر 1953 کو مشرقی پاکستان میں ایک نیا فرنٹ، ایک نئی سیاسی گروپ جگتو فرنٹ کے نام سے قائم کیا گیا، اور اس کا یہ جو اتحاد تھا یہ 4 سیاسی جماعتوں کا اتحاد تھا، جس میں عوامی لیگ تھی، کرشک اسلامک پارٹی تھی، گنتنتری دل تھی، اور نظام اسلام پارٹی شامل تھی، جن کے قائدین سہروردی، حسین شہید سہروردی، مولوی فضل الحق، مولانا بھاشانی اور مولانا اظہر تھے۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ عوامی لیگ کا اصل نام جو تھا پہلے وہ عوامی مسلم لیگ تھا۔ یہ جو اصل مسلم تھی پاکستان، آل پاکستان مسلم لیگ، اس کے 2 حصے ہو گئے تھے۔ ایک جناح مسلم لیگ ہو گئی تھی جو پنجاب کے لوگوں پر مشتمل تھی، اور دوسری عوامی مسلم لیگ تھی جو کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں پر مشتمل تھی۔ بعد میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں نے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے اس میں مسلم کا لفظ نکال دیا، کیونکہ وہاں تقریباً 10 سے 15% جو تھے وہ ہندو آباد تھے، اور ان کی وہ بڑی اکثریت، بڑی سیاسی حیثیت رکھتے تھے، اور بڑا ان کا ایک رول تھا مشرقی پاکستان میں انتخابات کو اپنی طرف بدلنے کا۔ جگتو فرنٹ دیکھتے ہی دیکھتے مشرقی پاکستان کا مقبول ترین سیاسی جماعت بن گیا، سیاسی اتحاد بن گیا، اور اس کی یہی مقبولیت 1954 میں
1954 میں مسلم لیگ کی شکست کا باعث بنی۔ 7 دسمبر 1953 کو حکومت پاکستان نے مرکزی کابینہ میں ایک وزیر اور 3 وزرائے مملکت کے اضافے کا اعلان کیا۔ اس اعلان کے مطابق جناب تفضل علی وزیر تجارت، مرتضیٰ رضا چودھری وزیر مملکت برائے خزانہ اور غیاث الدین پٹھان وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور اور سردار امیر اعظم خان وزیر مملکت برائے دفاع مقرر کیے گئے۔ انہوں نے 7 دسمبر ہی کی شام کو ان چاروں افراد نے گورنر جنرل ہاؤس کراچی میں اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ 10 دسمبر 1953 کو پنجاب اسمبلی نے بھی انگریزی کی جگہ اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت تسلیم کر لی۔ صرف تسلیم کر لی لیکن امپلیمنٹ نہیں کی، یہ ہے بات، اصل بات۔ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہے تو اس وقت کیسے ہوتی تھی امپلیمنٹ؟ 13 دسمبر 1953 کو بھارتی وزیر اعظم نہرو نے عرض سرائی کی اور انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان اور امریکہ کا فوجی معاہدہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ دیکھیں کس قدر بغیرتی اور ذلالت کی انتہا ہے کہ آپ ایک سوورن اور ایک خود مختار ملک کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، نہرو فرما رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ کسی قسم کا فوجی معاہدہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان برداشت نہیں کریں گے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ جس طرح کسی شاعر نے کہا ہے کہ قدرت کے قاضی کا فتویٰ ازل سے ہے جرم ضعیفی ہی سزا مرگ مفاجات۔ یہ جو شعر ہے یہ بالکل مکمل طور پر پاکستان کے اوپر اترتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نے ابتدائی دن سے ابتدائی تاریخ سے ابتدائی کائنات سے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ کمزوری کی سزا ذلت اور رسوائی کی موت ہے۔ تو ذلت اور رسوائی کے ساتھ موت ہے، یہ ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے، اور بتائیے ہمارے ساتھ، اور ہم جو ہیں وہ کس خواب غفلت میں گمے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ 15 دسمبر 1953 کو گورنر جنرل کے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود ملک غلام محمد دیوا شریف کے عرس پر تشریف لے گئے۔ یعنی وہ سربراہ مملکت ہے، ہیڈ آف گورنمنٹ، ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، اور وہ ایک معمولی ایک شخص کے عرس کے لیے وہ دیوا شریف چلا گیا، اور جس پر وہاں وہ رہا۔ وہاں کس قسم کے لوگ ہیں، کس قسم کے حکمران ہیں، کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ وہ 15 دسمبر سے تقریباً 18 دسمبر تک وہیں رہا وہ دیوا میں، اور اس پر علماء نے شدید غصے کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اسلامی مملکت کے سربراہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی مزار پہ اتنی دیر قیام کرے اور اتنی دیر رکے وہاں۔ 17 دسمبر 1953 کو وزیر اعظم محمد علی بوگرا کا کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کیا انہوں نے، اور اس میں صاف طور پہ وہ نہرو کا جواب دیا انہوں نے کہ پاکستان امریکہ سے سامان جنگ لینے کی بات چیت کر رہا ہے، فوجی معاہدہ نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں یاد دیکھیے کہ پاکستان ایک سوورن ملک ہے، اور پاکستان کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ جی ہم نہیں معاہدہ کریں گے، کیونکہ وہاں نہرو نے کہہ دیا یہ بات۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی وہ بھی اس کے رعب میں اور اس کے دبدبے میں اور اس کی دھمکیوں میں آ گیا ہے وہ نہرو کی۔ ہوتا کون ہے وہ؟ جو بتوں کو پوجنے والے ہوں، جو بندروں کو اور سانپوں کو اور گایوں کو پوجنے والے ہیں، ان کی یہ مجال کہ وہ اس طرح پاکستان کو للکاریں، کہاں کی انصاف ہے بتائیے؟ 25 دسمبر 1953 کو پریس پر حکومت پابندیوں کے باوجود روزنامہ ڈان نے احتجاج کا منفرد طریقہ اختیار کیا، اور انہوں نے یہ کیا کہ جو ادارے کا جو جگہ تھی وہ خالی چھوڑ دی۔ یعنی وہ احتجاج کرتے تھے کہ جی آج یہ جو ہے حکومت نے پابندیاں لگائی ہیں پریس پہ، تو ہم اس کے احتجاج میں ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ازاریاں نہیں چھاپیں گے۔ 28 دسمبر 1953 کو امریکہ نے پاکستان کو 3000 طیارے اور 21 بحری جہاز دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ جو ہے محترم جو رچرڈ نکسن جب پاکستان تشریف لائے تھے، اس جو انہوں نے دورہ کیا تھا، اس ان کی محبت اور ان کی کوشش کا نتیجہ تھی یہ۔ 10 دسمبر 1953 کو ممتاز عالم دین اور قرآن پاک کے انگریزی مترجم علامہ عبداللہ یوسف علی لندن میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو واقعات تھے میں نے آپ کے سامنے دسمبر 1953 کے پیش کیے ہیں میں پیش آپ کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، پاکستان پائندہ رکھے۔